بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جماعت ہشتم کی جیوگرافی پڑھ رہے ہیں۔ جتنی بھی لیکچرز ہوئی ہے اس میں ہم 2 چپٹر کر چکے ہیں اور آج ہم کر رہے ہیں چپٹر نمبر 3 جس میں ہم پڑھیں گے اوشنز یا بحر کے بارے میں۔ ہماری زمین کا تقریباً 71% واٹر ہے، یعنی جتنی بھی سطح زمین ہے اس کا تقریباً 71% یہ پانی پر مشتمل ہے، اور باقی جو 29% رہ گئے یہ خشکی ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سطح زمین پر زیادہ پانی ہے اور کم خشکی ہے۔ سطح زمین پر جتنی بھی واٹر ہے، خواہ وہ دریاؤں میں ہو، خواہ وہ اوشنز میں ہو یا رائیورز میں ہو یا لیکس میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، ان تمام واٹر باڈیز کو ہم کہتے ہیں کرۂ آب۔ یعنی سطح زمین پر جتنی بھی واٹر باڈیز ہیں، لیکس ہے، رائیورز ہے، اوشنز ہے یا پانڈز ہے، ان سب کے مجموعے کو ہم کہتے ہیں کرۂ آب۔ تو چپٹر 3 میں ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے بحر۔ جتنی بھی واٹر باڈیز ہیں ان میں سب سے بڑے اور سب سے لارجسٹ واٹر باڈی کو ہم کہتے ہیں بحر۔ سب سے بڑا پانی کا مجموعہ، اس کو ہم کہتے ہیں بحر۔ بحر کا پانی زیادہ تر نمکین ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سمندر میں زیادہ طور پر سالٹس پائے جاتے ہیں، اور ان سالٹس کی موجودگی کی وجہ سے سمندر اور اوشنز کا پانی نمکین ہوتا ہے۔ تو سادہ الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا پانی کا مجموعہ یہ بحر کہلاتا ہے، یا اگر اس میں ہم نمکین کا لفظ اضافہ کریں تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑا نمکین پانی کا مجموعہ جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بحر، یا انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں اوشن۔ دنیا میں کتنے اوشنز ہیں؟ تو دنیا میں ہمارے پاس بڑے بحر جو ہے وہ 5 ہے: بحر الکاہل، بحر اوقیانوس، بحر ہند، بحر منجمد شمالی، اور لاسٹ نمبر بحر منجمد جنوبی۔ اس کو ہم الگ الگ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بحر الکاہل یہ دنیا کا سب سے بڑا واٹر باڈی ہے، یعنی دنیا میں جو سب سے بڑا اوشن ہے وہ ہے بحر الکاہل، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں پیسیفک اوشن۔ اس کا پانی جو بہتا ہے یہ انتہائی اطمینان اور سکون سے بہتا ہے۔ اسی وجہ سے اس بحر کو ہم سست یا کاہل سمندر بھی کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پانی جو ہے یہ انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ بہتا ہے۔ اس کی لمبائی کتنی ہے؟ تو اس کی لمبائی تقریباً 15,55,57,999 مربع کلومیٹر ہے، اور یہ براعظم ایشیا اور افریقہ کی مشرقی ساحل سے لے کر شمال اور جنوبی امریکہ کی مغربی ساحل تک پھیلا ہوا ہے۔ یعنی جتنا اس کا رقبہ ہے یہ سب جو باقی اوشنز ہیں ان سب سے اس کا مربع بھی زیادہ ہے، اور اس کا جو علاقہ اس نے گھیرا ہے یہ بھی سب سے زیادہ ہے۔ بعض اوقات سمندر میں کبھی جگہ گہرا ہوتا ہے اور
کبھی گہرا نہیں ہوتا۔ تو بحر الکاہل میں جو ہمارے پاس سب سے گہرا مقام ہے وہ ہے میریانا ٹرنچ، اور میریانا ٹرنچ پہ بحر الکاہل کی جو گہرائی ہے یہ تقریباً 110 کلومیٹر ہے۔ یعنی اس مقام پہ بحر الکاہل کی جو گہرائی ہے یہ تقریباً 110 کلومیٹر ہے، اور یہ میریانا ٹرنچ یہ فلپائن میں موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے بحر اوقیانوس، سب سے بڑا ہے بحر الکاہل، اور جو دوسرے نمبر پر بڑا ہے یہ ہے بحر اوقیانوس۔ یہ براعظم یورپ اور افریقہ کے مغرب اور مشرق میں اور شمالی اور جنوبی امریکہ میں واقع ہے۔ اس کا سطحی رقبہ تقریباً 7,67,62,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس بحر کے ارد گرد جتنی بھی ممالک ہیں وہ زیادہ تر ترقی پذیر ہے اور ترقی یافتہ ہے۔ اسی وجہ سے دنیا میں جو زیادہ سمندری تجارت ہوتا ہے وہ بحر اوقیانوس کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ تجارت کے لیے، اس کے علاوہ جہاز رانی کے لیے اور دوسرے ساز و سامان کے منتقلی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اس کو دنیا کا مصروف ترین سمندر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو سمندری راستوں یا سمندری جہازوں کے ذریعے جتنے بھی ایک ملک سے دوسرے ملکوں کو جو چیزیں سپلائی ہوتی ہے وہ زیادہ تر بحر اوقیانوس کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم اس کو دنیا کا مصروف ترین سمندر کہہ سکتے ہیں، اور دنیا کی جتنی بھی صنعتی اور زرعی اور ترقی یافتہ ممالک ہیں یہ اس کے ارد گرد واقع ہے، اور اسی وجہ سے اس میں زیادہ تر چیزوں کا تبادلہ ایک ملک سے دوسرے ملکوں کو کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا جو اوشن ہے وہ بحر الکاہل ہے، اور اس پہ سیکنڈ نمبر پہ جو ہے وہ بحر اوقیانوس ہے۔ بحر الکاہل چونکہ اس کا رقبہ انتہائی زیادہ ہے، اسی وجہ سے اس کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان کی نقل و حرکت نہیں کی جاتی، اور بحر الکاہل کے نسبت بحر اوقیانوس کا جو رقبہ ہے وہ ذرا کم ہے۔ اسی وجہ سے اس کے ذریعے جتنی بھی ایک ملک سے دوسرے ملکوں کو سپلائی کی جاتی ہے وہ بحر اوقیانوس کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اور اس کی دوسری وجہ بھی یہ ہے کہ بحر الکاہل کے ارد گرد جو ممالک واقع ہے ان میں زیادہ تر ترقی یافتہ نہیں ہے، اور بحر اوقیانوس کے ارد گرد جتنی بھی ممالک ہیں یہ زیادہ تر ترقی یافتہ ہیں۔ اسی وجہ سے تجارت اور اس کے علاوہ جہاز رانی بحر اوقیانوس کے ذریعے کی جاتی ہے۔ آئندہ لیکچر میں ہم انشاءاللہ جو 3 رہ گئے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔